پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما ہیں، ان کے حجرے کے اوپر جو ہے وہ ایک دھماکہ ہوا جس میں ایک شہری جو ہے وہ زخمی ہوا ہے۔ ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، ان کا ویڈیو پیغام سامنے آیا ہے جس میں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی ایکچولی ان کے حجرے کے اوپر ڈرون حملہ کیا گیا ہے۔ جناب جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا دھرنا جو ہے وہ جاری ہے۔ اس مرتبہ جو سچویشن لاسٹ ٹائم ہوئی تھی کہ دھرنا جو ہے وہ تقریباً 12 بجے سے پہلے ختم ہو گیا تھا، اس مرتبہ وہ سچویشن نہیں ہے۔ بڑی ایک شاکنگ قسم کی خبر جو ہے وہ کل پھیل گئی، اور خبر ایکچولی ٹھیک تھی، خبر غلط نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن لاہور کی بجلی جو ہے وہ کل کاٹ دی گئی، پورے بحریہ ٹاؤن کی بجلی جو ہے وہ بند کر دی گئی۔ تقریباً 8 بجے کے آس پاس یہ واقعہ پیش آیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، ابھی تک کی جو سب سے بڑی خبر ہے، جو بیسکلی رات تک کی یہ ڈیولپمنٹس ہے، اور اب تقریباً آدھی رات سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے جس وقت ہم لوگ یہ ویلاگ ریکارڈ کرتے ہیں۔ میں ویسے آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ ظاہری بات ہے آپ صبح کے وقت زیادہ تر لوگ جو ہیں یہ ویلاگ دیکھتے ہیں یا دوپہر کو دیکھتے ہیں۔ ہم عام طور پہ اپنا یہ جو ویلاگ ہے یہ رفلی اباؤٹ 2:30 3 o'clock تک جو ہے ہم ریکارڈ کرتے ہیں، تو اگر اس کے بعد کی کوئی اپڈیٹس آ جائیں اس کے اندر یا اس کے اندر کوئی مزید ڈیولپمنٹس ہو جائیں تو اس کے لیے معذرت، ظاہری بات ہے ہمیں ریکارڈنگ کا ایک لمٹ رکھنی ہوتی ہے کہ وہیں تک جو ہے ہم ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ تو کچھ خبریں ہوتی ہیں وہ کانسیکوینٹلی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں، تو ہم اس کی اپڈیٹس جو ہیں پھر کوشش کرتے ہیں اگلے ویلاگ میں دے دیں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اب جو میں آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں یہ ابھی تک کی انفارمیشن ہے، تقریباً 1:30-2 بجے کا اس وقت تک کا ٹائم ہے، اور اس وقت ہم لوگ یہ ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اس وقت جناب جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا دھرنا جو ہے وہ جاری ہے۔ اس مرتبہ جو سچویشن لاسٹ ٹائم ہوئی تھی کہ دھرنا جو ہے وہ تقریباً 12 بجے سے پہلے ختم ہو گیا تھا، اس مرتبہ وہ سچویشن نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی بہنیں البتہ اس مرتبہ وہاں پہ موجود نہیں ہیں، وہ ظاہری بات ہے آج جو ہے کل جو ہے وہ جو پولیٹیکل سائیڈ ہے یا وکلا ہیں ان کی ملاقاتیں عمران خان صاحب سے ڈیو تھی، لیکن وہ ملاقاتیں نہیں ہو سکی تھیں۔ کل بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے پہنچے، لیکن ان کو ایک ناکے کے اوپر جو ہے وہ روک لیا گیا اور انہیں کہہ دیا گیا کہ جناب آپ جو ہے یہ ملاقات نہیں کر سکتے۔ فیکٹری ناکے کے اوپر جو ہے پولیس افسران سے انہوں نے پوچھا کہ جی گزشتہ بار بھی مجھے روکا گیا، اس دفعہ بھی روکا جا رہا ہے، میں نے کہا تھا کہ مجھے روکیں تو تحریری طور پر بتائیں کہ عدالتی احکامات کیوں نہیں مانے جا رہے، مجھے روکے جانے پر آپ نے پہلے کوئی تحریری وجہ نہیں بتائی، آج تو بتائیں۔ انہوں نے کہا یہاں پر زبردستی حالات کو خراب کیا جا رہا ہے، کیوں بار بار عدالتی احکامات نہیں مانے جا رہے، ایک صوبے کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، 2.5 کروڑ عوام کا نمائندہ اگر یہاں آئے اور اسے روک دیا جائے یہ اچھی بات نہیں ہے، کل دوسرے صوبے میں کسی اور کے ساتھ ہوگا تو وہ آپ کو اچھا لگے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ لوگ نفرتیں اور تلخیاں بڑھا رہے ہیں، یہ نفرتیں اور تلخیاں پاکستان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں، 8ویں مرتبہ شرافت سے آ رہا ہوں اور آپ سے بات کرتا اور آرام سے بیٹھ جاتا ہوں، آپ لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے، بار بار پشاور سے اڈیالہ آنا اور جانا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ یہ جو فوٹیج آپ اس وقت اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ وہاں کی فوٹیج ہے، اور اس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں وہ ان کے ساتھ سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ موجود ہیں، جس میں شاہد خٹک، مینا خان آفریدی، یہ تمام افراد جو ہیں وہاں پہ نظر آ رہے ہیں۔ نادیہ خٹک بھی جو ہیں وہ کافی وہاں پہ ایکٹیو نظر آ رہی ہیں۔ اب متضاد نمبر جو ہیں وہ اس حوالے سے ہیں کہ جی تعداد جو ہے وہ کتنی ہے، کچھ کا کہنا ہے 50 60 70 لوگ ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے، کچھ کا کہنا ہے جی 500 لوگ ہیں، میں ان ڈیٹیلز کے اوپر نہیں جاؤں گا، بٹ obviously the biggest thing is کہ چیف منسٹر اور خیبر پختونخوا is sitting outside اڈیالہ جیل، سب سے بڑی بات یہ ہے، اور رات کے اس پہر تک جو ہے وہ یہ دھرنا دے رہے ہیں۔ میری وہاں پہ ایکچولی پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما سے بات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا جی ڈیولپمنٹس کیا ہیں، تو انہوں نے کہا جی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل آئے تھے، ان سے مذاکرات کرنے کے لیے ان کی کوشش یہی تھی۔ اب ظاہری بات ہے پولیس کو جو ہے وہ جو معاملہ بہنوں کے ساتھ ہوا تھا اس کے بعد بہت زیادہ کرٹیسزم بھی ہوا تھا، یہ بھی کہا گیا تھا کہ جناب ہائی ہینڈڈنس دکھائی تھی پولیس نے، پنجاب پولیس نے۔ اب اس کا امپریشن بہت غلط جا سکتا ہے کہ اسلام آباد پولیس یا پنجاب پولیس کی جانب سے جو ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو خود بھی ایکچولی اپنے ایک سیکورٹی کارڈن کے ساتھ جو ہے وہ موو کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی ایک پروٹوکول ہوتا ہے، تو یہاں پہ ایک صوبے کی پولیس اور دوسرے صوبے کی پولیس آمنے سامنے آ جائیں تو obviously these are not good signs، یہ اچھے آپٹکس قطعی طور پہ نہیں ہو سکتے۔ تو ان کو بائی فورس تو جو ہے وہ اس وقت تک کچھ نہیں کیا گیا، وہ انہوں نے وہاں پہ دھرنا دے دیا، رک گئے وہیں پہ۔ ان کا میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا ارادہ تو یہ ہے کہ ہم صبح کا ناشتہ بھی جو ہے وہ یہیں سے کر کے جائیں گے، تو مطلب ہمارا پروگرام تو یہاں تک ہے، ابھی تک کوئی اٹھنے کا جو ہے وہ ہمارا پروگرام نہیں ہے۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل جو مذاکرات کے لیے آئے تھے ان سے جب گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ ہمیں کورٹ آرڈر جو ہے وہ لا کے دے دیں، اگر آپ کورٹ آرڈر لے آتے ہیں تو ہم آپ کی ملاقات کروا دیں گے۔ اس پہ
پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا یا سہیل آفریدی کا یہ کہنا تھا کہ جناب کورٹ آرڈر ہمارے پاس پہلی موجود ہے, آپ اس کی جو ہے وہ نفی کر رہے ہیں, آپ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر رہے. ہماری صرف یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہم میں سے کسی شخص کی بھی, یہاں پہ جو بھی افراد موجود ہیں, ہماری کسی ایک شخص کی جو ہے وہ 5 منٹ کے لیے عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دیں, کیونکہ پچھلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر اور انڈین میڈیا کے اوپر بھی جو ہے وہ یہ فیک نیوز پیڈل کی جا رہی ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو خدا نخواستہ کچھ ہو گیا ہے یا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے. اس قسم کی فیک نیوز. اور میں نے آپ کو اس کا بڑی تفصیل سے سورس بھی بتا دیا تھا کہ ایک افغانستان ٹائمز نام کے ایک بالکل ان نون قسم کے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے جو ہے سب سے پہلے خبر آئی, اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ سنو بال افیکٹ جو ہے وہ ہوتا رہا. بڑے بڑے چینلوں نے جو ہے انڈین چینلز نے اس کو پک کرنا شروع کیا. کسی پاکستانی چینل کے اوپر ایسی کوئی خبر جو ہے وہ نہیں چلی. میں ایز اے میٹر آف فیکٹ میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک بڑی ایک پرجوش سپورٹر ہیں, مشی خان صاحبہ, ایکٹریس ہیں, وہ ان کی روتے ہوئے ویڈیو سامنے آ گئی. وہ رو رہی ہیں, یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ, وہ رو رہی ہیں کہ جناب مجھے عمران خان کے بارے میں کچھ بتائیں, میں بڑی پریشان ہوں اور ان کے بارے میں جو ہے وہ کچھ پتہ نہیں لگ رہا. میری مشی خان صاحبہ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز فار گاڈ سیک اسٹاپ فالوئنگ دا انڈین میڈیا. مطلب وہ جھوٹ کا پلندہ ہے پورا ایک نمبر کا. ان کی اس باتوں کے اوپر جو ہے وہ مت جائیے. ایسی کوئی خبر نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں یہ حقیقت ہے کہ ان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی. کیوں نہیں کروائی جا رہی؟ کروائی جانی چاہیے. میں تو خود یہ بات کہہ رہا ہوں, بالکل ملاقات, ان کی بہنوں کی بھی ملاقات ہونی چاہیے, پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کی بھی جو ہے عمران خان صاحب سے ملاقات ہونی چاہیے. لیکن اس وقت اتنی جلدی جو ہے جذباتی مت ہوئیے. ہولڈ یور ہارسز, تھوڑا سا آپ پیشنس کے ساتھ جو ہے وہ کام لیجئے. انشاءاللہ جلدی جو ہے وہ معاملات حل ہو جائیں گے. بہرحال یہ دھرنا جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے اور ابھی تک کوئی سلوشن جو ہے وہ اس معاملے میں نہیں نکل رہا. ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ منسٹرز کی بھی ایک تعداد جو ہے وہ ان کے ساتھ ہی وہاں پہ دھرنا دیے ہوئے ہے. بہرحال لیٹس سی اس کا حل جو ہے وہ کوئی نکلتا ہے یا نہیں نکلتا ہے. کل ایک اور واقعہ بھی بلکہ یہاں پہ ہوا کہ ان دھرنے کے مقام کے اوپر جو ہے ایک گیس پائپ لائن وہاں پہ پھٹ گئی, اور اس کی وجہ سے آبویسلی اگر گیس جو ہے اس کا اخراج ہونا شروع ہو جائے, اٹ کین بی ویری ڈینجرس ایز ویل. اینڈ وزیر اعلیٰ کا اپنا ایک سیکورٹی پروٹوکال بھی ہوتا ہے. لوگوں کی ویسے بھی گیس ظاہری بات ہے اگر لیکیج کہیں پہ ہو جائے لوگوں کی طبیعت بھی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو بعد میں جو ہے وہ اس گیس لیکیج کی مطلب اتنی شدید یہ لیکیج تھی کہ دور دور تک اس کی آواز تک جو ہے وہ سنائی دی جا رہی تھی. مشال یوسف زئی نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا جی ہم اڈیالہ جیل جا رہے ہیں, خیبر پختونخوا کا منتخب وزیر اعلیٰ دھرنا دے کر بیٹھا ہے اور ملاقات نہیں کروائی جا رہی. ہم ساری رات بیٹھیں گے جب تک ملاقات نہیں کروائی جاتی اور ہمیں خان صاحب اور بی بی صاحبہ کی خیر خیریت کا پتہ نہیں چلتا. سو آئی ڈونٹ نو کیا یہ دھرنا جو ہے وہ اب ایک سلسلہ شروع ہونے لگا ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے فرینکلی اسپیکنگ اب تک کوئی پراپر دھرنا دیا ہی نہیں ہے. انہوں نے لانگ مارچ کیے, گنڈاپور صاحب کے دور کے اندر احتجاج ہوئے, لیکن وہ ہٹ اینڈ رن والی چکر تھے. وہ کرتے تھے اپنا شو کرتے تھے اور پھر بیچ میں سے نکل جاتے تھے. لیکن یہ والا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھ گیا ہے. گنڈاپور صاحب نے بھی نہیں یہ کام کیا تھا, انہوں نے سہیل آفریدی صاحب نے جو ہے وہ یہ کام کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ جناب ہم یہیں پہ بیٹھے ہیں اور یہیں پہ جو ہے وہ ہم اپنا احتجاج کریں گے. اسی کے اوپر جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا عمران خان از ان illegal isolation. People keep asking us about his health and safety, but the truth is we have no access to anyone who can give us verified information. The media may quote official statements from jail authorities, but we do not trust a single word from them. The solution is simple. Follow court orders and allow his family, his lawyers and his party leadership to meet him. The only reason we believe him to be safe is because the authorities would not dare to hurt even a hair on Imran Khan's head. They are well aware of the consequences of any such stupidity. He's the leader of at least 90% of Pakistan. They should definitely fear the wrath of Pakistani nation. وہ بیسیکلی وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ جی ہماری جو ہے وہ اتنی دیر ہو چکی ہے اور ان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی. اور اسی طرح عمران خان صاحب کے بیٹے قاسم خان نے بھی جو ہے اس کے اوپر ٹویٹ کیا کہ جی ان کے والد صاحب کو تقریباً 845 دن اب ہو چکے ہیں گرفتاری میں, اور پچھلے 6 ہفتے سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی کسی کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات نہیں کروائی گئی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور بڑی ایک شاکنگ قسم کی خبر جو ہے وہ کل پھیل گئی, اور خبر ایکچولی ٹھیک تھی, خبر غلط نہیں ہے, اور وہ یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن لاہور کی بجلی جو ہے وہ کل کاٹ دی گئی. مجھے بہت سے لوگوں کے جو ہے وہ میسیجز بھی آئے, بحریہ ٹاؤن کے ہی رہائشی تھے, آبویسلی وہ پینک میں چلے گئے کہ کیا ہوا ہے. پورے بحریہ ٹاؤن کی بجلی جو ہے وہ بند کر دی گئی. تقریباً 8 بجے کے آس پاس یہ واقعہ پیش آیا, اور اس کے بعد میرا موبائل فون جو ہے وہ فلڈ ہونا شروع ہو گیا. ظاہری بات ہے میرے اپنے بھی کئی جاننے والے بحریہ ٹاؤن کے اندر رہتے ہیں, ان کی جانب سے بھی, اور اس کے بعد میرے خیال میں انہوں نے آگے نمبرز بھی میرے دیے ہوں گے تو کہ جناب یہ ہو گیا اور بجلی جو ہے وہ کاٹ دی گئی. اب یہ بتایا جا رہا ہے مطلب چند انکنفرم سورسز کی جانب سے کہ تقریباً کوئی لیسکو کا 60 کروڑ روپے کا بل ہے
جو بیسکلی پے نہیں ہوا ہوا. اور اس کے بعد صرف بحریہ ٹاؤن نہیں بلکہ بحریہ ٹاؤن کی جو دیگر پروجیکٹس ہیں جس میں بحریہ نشیمن, بحریہ آرچرڈ, بحریہ ایجوکیشن سٹی, بحریہ ٹاؤن, ان تمام کی بجلی جو ہے وہ ایک ایک کر کے پہلے ایک مطلب سوسائٹی کی کٹی, پھر دوسرے کی کٹی, پھر تیسرے کی کٹی. یہ سلسلہ جو ہے وہ ایک ایک کر کے شروع ہو گیا, جس کے بعد پورا بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ پورا علاقہ جو ہے وہ تاریکی میں ڈوب گیا. اب بحریہ ٹاؤن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب ان کی جو لینڈ پرائسز ہیں, پلاٹ پرائسز ہیں, اس نے بالکل نوز ڈائیو کرنا شروع کر دیا ہوا ہے پچھلے کئی مہینوں سے, جب سے ملک ریاض صاحب کا یہ جو ایشو چل رہا ہے. اب اس طرح کی جب چیز ہو کہ ایک دم جو ہے وہ ایریا کی بجلی کاٹ دی جائے, تو اب آپ اس کے بعد اندازہ کر سکتے ہیں کہ کون ہے جو جا کے بحریہ ٹاؤن میں رہنا چاہے گا, یا نیا پلاٹ خریدنا چاہے گا, یا نیا گھر خریدنا چاہے گا. اب ظاہری بات ہے یہاں پہ ایک آپٹمسٹک طبقہ بھی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ ٹیمپرری ہے, ہو جائے گا, ملک صاحب جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے. بہرحال ملک صاحب حل نکالتے ہیں نہیں نکالتے ہیں, لیکن وہاں کے رہائشیوں کو کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑ جائے گا, کیونکہ دس از ناٹ ڈن. مطلب آپ ایک منٹ کے لیے اندازہ کریں نا کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں اور ایک دم جو ٹڑک کر کے جو ہے وہ بجلی آپ کی گئی, جبکہ اس میں آپ کا کوئی قصور بھی نہیں ہے, آپ اپنے بلز بھی پے کر رہے ہیں, آپ سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن سوسائٹی کی بجلی کٹ گئی تو آپ کی کٹ گئی, بات ختم. سو میرے خیال میں اس کا کوئی سلوشن نکلنا چاہیے. اور میرے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ جو رہائشی ہیں وہاں پہ, جنہوں نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی اکٹھی کر کے جو ہے وہ یہاں پہ رہائش اختیار کی ہے, اپنے گھر بنائے ہیں, ان میں سے کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کو شاید ابھی 2-3 سال ہوئے ہوں گے گھر میں آئے ہوئے, اپنے گھروں میں شفٹ ہوئے ہوں گے. ان کے ساتھ جو ہے وہ کبھی ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے, بجلی منقطع کرنے کے حوالے سے ان کا کیا قصور ہے اگر ایکچولی مسئلہ ملک ریاض صاحب کے ساتھ چل رہا ہے. سو مجھے ان سوسائٹیوں کے حوالے سے نا اکثر اوقات یہی اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ سوسائٹیاں تو بڑیاں بڑیاں بنا دیتے ہیں, اب پتہ نہیں لگتا کہ کس کا گورنمنٹ کے ساتھ کب پھڈا ہو جائے, اور پھڈا ہو جائے تو پتہ لگے جو بیچارے سفر کر رہے ہیں وہ وہاں کے رہائشی کر رہے ہیں. سو آئی تھنک اس کا جو ہے وہ کچھ سولوشن نکلنا چاہیے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ آئی ہے آکسفورڈ یونین سے, برٹن سے جو ہے وہ بیسکلی خبر ہے, خبر بڑے مزے کی, اس کو ذرا غور سے سنیے گا. بیسکلی وہاں پہ آکسفورڈ یونین کے ایک ان کی جانب سے ایک ڈبیٹ کی وہاں پہ ارینجمنٹ کی گئی. اس میں 3 اسپیکرز جو ہیں وہ انڈیا سے انوائٹ کیے گئے, 3 اسپیکرز جو ہے وہ پاکستان سے انوائٹ کیے گئے, اور مقصد یہ تھا کہ تینوں کو 6 لوگوں کو جو ہے وہ آپس میں بٹھا کے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈبیٹ کروائی جائے. اور بیسکلی اس کی جو قرارداد تھی وہ یہ تھی کہ جی بھارت کی پاکستان پالیسی محض عوامی جذبات بھڑکانے کی حکمت عملی ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ بھارتی جو مقررین تھے انہوں نے اس کے اوپر ڈبیٹ کرنی تھی, پاکستان انڈیا جو سچویشن ہے اس کے اوپر. تو پاکستان کی جانب سے جو اسپیکرز تھے وہ تھے جناب جنرل ریٹائرڈ زبیر محمود حیات, سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر, اور ڈاکٹر محمد فیصل جو کہ بیسکلی ایک کریئر ڈپلومیٹ ہیں. تو انہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا تھا, اور انڈیا والی سائڈ سے جو ہے جو ان کے ڈیلیگیشن تھا اس میں جنرل ایم نروانے, ڈاکٹر سبرامنیم سوامی اور سچن پائلٹ, انہوں نے انڈیا کو ریپرزینٹ کرنا تھا. لیکن ہوا کیا کہ جناب جو انڈین ڈیلیگیشن تھا وہ عین وقت کے اوپر جو ہے وہ نکل گیا, انہوں نے کہا جی اسی آنا ہی نہیں, انہوں نے آنے سے انکار کر دیا, اور پاکستانی جو ڈیلیگیشن تھا اس کو فیس کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا. اب ظاہری بات ہے میرا خیال میں واٹ آئی ایم تھنکنگ از کہ یہ جو آکسفورڈ یونین کی جو ڈبیٹ ہوتی ہے نا, اس کے سامنے بالکل اسی طرح کا کیمرہ لگا ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں. اور جب وہ ڈبیٹ ہونی تھی تو ظاہری بات ہے بات لاجک کے اوپر ہونی تھی, اور جب وہ ڈبیٹ ہونی تھی تو وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی چلنی تھی, اور پھر اس کے اندر جو سوال جواب ہونے تھے یا جو بھی پوائنٹس رکھے جانے تھے وہ ظاہری بات ہے پھر ٹیلی ویژن اسکرینس کی زینت بھی بنتے, ہو سکتا ہے وہ انڈیا میں بھی چلتے, ہو سکتا ہے وہ پاکستان میں بھی چلتے, اس نے وائرل بہت ہونا تھا. اور اس کے اندر بہت سی ایسی جگہ تھیں جہاں پہ بیسکلی انڈین جو اسپیکرز تھے مجھے پتہ ہے ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب وہ لوگ وہاں پہ جاتے تو ظاہری بات ہے انہیں میرے خیال میں ہینڈ شیک بھی کرنا پڑتا, کیونکہ آکسفورڈ یونین کے اندر جا کے یہاں پہ کبھی بھی مجھے نہیں یاد پڑتا کہ وہاں پہ کبھی ڈبیٹ ہوئی ہو اور وہاں پہ 2 جو مخالف سمت کے اسپیکرز ہیں انہوں نے کبھی ہاتھ نہ ملایا ہو. تو اگر یہ ہاتھ ملا لیتے تو مصیبت, آپ کو پتہ ہے نا اس کے بعد انڈین میڈیا نے اور انڈین جو عوام ہیں انہوں نے کیا حال کرنا تھا کہ جناب آپ نے ہاتھ کیوں ملایا, کیونکہ نفرت سے بھرپور ہو چکے ہیں نا, ان کا تو بلڈ گروپ جو ہے نفرت پازیٹیو بن چکا ہوا ہے, یہ صورتحال بن چکی ہوئی ہے. تو اور ان کو ہر ہفتے کے مطابق جو ہے وہ انڈین میڈیا یہ ڈوز ان کے جسم میں ڈالتا رہتا ہے نفرت کا کہ پاکستان مخالف پاکستان مخالف, اور یہ اب سے نہیں چل رہا, کئی دہائیوں سے جو ہے وہ چل رہا ہے. میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ کرکٹ کے حوالے سے بھی جو ان کے جو مختلف یوٹیوبر بنے ہوئے ہیں, چینلز وغیرہ بنے ہوئے ہیں, وہ ایک ان کا کارٹون نیٹ ورک بھی ہے بڑا مشہور جس کو کارٹون نیٹ ورک ایکچولی کہا جاتا ہے. اس کے اندر سے اتنا زہر نکلتا ہے پاکستان کو لے کے, اور ایسی ڈیروگیٹری قسم کی وہ گفتگو کرتا ہے پاکستان کو لے کے کہ کرکٹ
مارکیٹ جو ہے وہ کوئی نظر ہی نہیں آتی اس کی گفتگو میں. اور اکیلا بیٹھ کے جو این جی گالاں کاٹ رہے ہو یار تو ایڈا پھنے خان ہے کہ تو آنا ہے بیٹھ کے ڈبیٹ کر لے, آ کے گل کر لے. لیکن نہیں, وہ پاکستان کے بارے میں بڑی ڈیروگیٹری قسم کی جو ہے وہ لینگویج یوز کرتا ہے. اسپورٹس مین جو ہوتا ہے نا, ذہن میں رکھیے گا کہ اسپورٹس مین ان نفرتوں سے بالاتر ہوتا ہے. کھیل کے میدان کے اندر جا کے آپ کا بڑے سے بڑا دشمن بھی ہو, امریکہ اور روس کی ایک میں اگزامپل دینا چاہوں گا. کولڈ وار چل رہی تھی, کولڈ وار کئی دہائیوں تک چلتی رہی, لیکن یہ مختلف گیمز کے اندر آپس میں ایک دوسرے کا آمنا سامنا کرتے تھے. کبھی وہ باسکٹ بال ہوتی تھی, کبھی والی بال ہوتی تھی, اب مختلف گیمز میں ایک دوسرے کا سامنا کرتے تھے, بٹ دے آلویز شوک ہینڈس. اور یہ دو مطلب دنیا کی بڑی سپر پاورز ہیں جن کے درمیان یہ کشیدگی چل رہی تھی. لیکن یہاں پہ ہمارا دشمن ہی اتنا کمظرف ہے کہ وہ کھیل کے میدان میں بھی جو ہے ہاتھ ملانے سے انکار کرتا ہے. اور اب ایک اور یہ کمظرفی ہے کہ جب ایکچولی بات آپ ڈیبیٹ کے ساتھ کر سکتے ہیں, لائیں نا پھر اپنے مدعے لے کر آئیں, اپنی لاجک لے کر آئیں. آپ کے پاس کیا ہے بیچنے کے لیے, بتائیے, جواب دیں کہ آپ کے 6 جہاز گرے یا نہیں گرے, آپ کے جہاز گرے یا نہیں گرے, اس پہ بیٹھ کے سیٹسفائی کریں. لیکن نہیں, آپ کو پتا, اصل بات یہ ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ نریندر مودی بیسکلی اپنی پالیٹکس کو جو ہے وہ پروموٹ کرنے کی خاطر پاکستان نفرت کو جو ہے وہ پروموٹ کرتا ہے اپنے ملک کے اندر, تاکہ اس کی پالیٹکس جو ہے وہ اوپر جائے. ابھی اس نے بابری مسجد کو شہید کر کے جو رام مندر بنایا گیا تھا اس کے اوپر جھنڈا لہرانے کی تقریب کے اندر پوری طرح اس نے شرکت کی, پوری طرح اس کو میڈیا کے اوپر بڑی کوریج, بڑی پوری ٹرانسمیشن چلی اس کے اوپر. وہاں پہ مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ اپنا جو ہندو ووٹ بینک ہے انڈیا کے اندر اسے سیکیور کیا جائے, کہ دیکھیں جناب یہاں پہ وہ مسجد تھی, یہاں پہ ہم نے رام مندر بنایا, اور اب یہ جو جھنڈا لہرایا جا رہا ہے اس کے اندر پرائم منسٹر آف انڈیا نے جو ہے وہ خود شرکت کی ہے. لیکن جب بات کرنے کی آتی ہے ایک نیوٹرل, اب کیا تھا بیسکلی آکسفورڈ یونین ایک نیوٹرل گراؤنڈ ہے نا, نہ وہ انڈیا ہے نہ وہ پاکستان ہے, اور وہاں پہ ماڈریٹرز بھی موجود ہوتے ہیں, وہاں پہ سارا کچھ ہوتا ہے, آپ آئیں آ کے بیٹھ کے اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. لیکن نہیں, وہ بھاگ گئے. تو یہ ان کا حال ہے کہ یہ 2 منٹ جو ہے وہ وہاں پہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. اس کے علاوہ افغانستان سے ریلیٹڈ ایک خبر شامل کرنا چاہوں گا. اور ہم تو کہہ ہی رہے تھے کہ جناب افغانستان سے جو ہے وہ دہشت گردی ہوتی ہے, اور آپ اپنے پڑوسی ملک کے اندر پاکستان کے اندر جو ہے وہ یہ دہشت گردی کرتے ہیں. تو وہیں پہ اب ان کا ایک اور پڑوسی ملک تاجکستان, وہ بھی ان کی دہشت گردی سے جو ہے محفوظ نہیں ہے. اور وہاں پہ دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا ہے جہاں پہ بتایا گیا ہے کہ 3 چینی جو ملازمین تاجکستان میں کام کر رہے تھے ان کو افغانستان سے حملہ کر کے جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے. تاجکستان کے کویت میں قائم سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ افغانستان سے دہشت گردوں نے 26 نومبر کو رات تاجکستان کے سرحدی علاقے پر حملہ کیا, اور افغان علاقے سے LLC شوہین SM ملازمین کے کیمپ کے اوپر جو ہے مسلح حملہ کیا گیا. حملے کے حوالے سے کہا گیا کہ حملہ جو ہے ختلون کے علاقے میں واقع یول بارڈر کی پہلی گارڈ پوسٹ استقلال کے علاقے میں کیا گیا. حملہ دستی بموں اور آتشی اسلحے سے لیس بغیر پائلٹ جہاز کے ذریعے کیا گیا, یعنی ڈرونز کے ذریعے. اور حملے کے نتیجے میں LLC شاہین SM کے 3 چینی ملازمین جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں, اور تاجکستان نے افغان دہشت گرد گروپس کی تخریبی کارروائیوں پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے شدید جو ہے وہ مذمت کی ہے. مطلب دنیا جہان میں جہاں دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں, ابھی ہم نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ وہ جو وائٹ ہاؤس کے باہر جو فائرنگ کا واقعہ پیش آیا, الٹیمیٹلی پتہ لگا کہ وہ افغان شہری ہے, تاجکستان کے اندر یہ آلریڈی کر چکے ہیں. اور پاکستان کے اندر چاہے وہ کچہری بم حملہ ہو, چاہے وہ وانا کا کیڈٹ کالج ہو, وہاں پہ بھی جو حملہ کرنے والے افراد ہیں ان کا تعلق بھی افغانستان سے نکل رہا ہے. تو پوری دنیا کے اندر جو ہے اپنا نام روشن کر رہے ہیں. بلکہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ایک میرے سامنے آئی کہ افغانستان نے جو ہے وہ جناب فارماسیوٹیکل کے ایک ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کر لیا ہے, اور اب میڈیسنز جو وہاں پہ آئیں گی افغانستان کے اندر وہ انڈیا سے جو ہے وہ لائی جائیں گی اور وہاں پہ جو ہے وہ استعمال کی جائیں گی. صرف ایک چھوٹا سا سوال ہے, آپ کی جو حکومت ہے, مطلب طالبان کی جو حکومت ہے, وہ اپنے آپ کو ایک اسلامک ایمریٹس کی حکومت جو ہے وہ کنسیڈر کرتی ہے. پکا یقین ہے نا کہ جو دوائیاں شوائیاں انڈیا سے آئیں گی وہ حلال ہوں گی, اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز استعمال نہیں کی ہوگی جو ایکچولی مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ قابل استعمال نہیں ہے. میں اسی بات کے اوپر حیران ہوتا ہوں کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں. یہ میں کسی کے مذہب کے اوپر سوال نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ یہ اپنے ایک پڑوسی مسلم ملک کے بجائے اس کے دشمن کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم اس کے ساتھ چلے جائیں گے جس کے ساتھ ہمارا بارڈر نہیں بھی ملتا, لیکن چونکہ ہمیں 4 پیسے وہاں سے زیادہ مل رہے ہیں, ہمیں وہ فوائد جو پاکستان سے مل رہے ہیں اس سے 4 پیسے ہمیں زیادہ مل جانے ہیں وہاں سے, تو چلو یہ اس سائڈ کا رخ کر لو. تو کل کو پھر اس کا مطلب ہے اسرائیل اگر آپ کو انڈیا سے بھی زیادہ 4 پیسے اور دے گا تو آپ اس کی طرف رخ کرنا شروع کر دیں گے. ہیو سم ڈگنیٹی, ہیو سم آنر, ہیو سم پرائڈ کہ آپ ایکچولی کر کے آ رہے ہیں. لیکن آپ ظاہری بات ہے یہ الفاظ جو ہیں آپ کو سمجھ ہی نہیں آنے کہ میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں. اچھا جی, اس کے علاوہ کچھ دیگر خبریں بھی شامل کریں گے. میں جہاں پہ ڈرون حملے کی بات کر رہا تھا وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما ہے
جن کا نام ہے جی وہ رکن خیبر پختونخوا اسمبلی ہیں انور زیب خان، ان کے حجرے کے اوپر جو ہے وہ ایک دھماکہ ہوا اور جس میں ایک شہری جو ہے وہ زخمی ہوا ہے۔ ڈی پی او باجوڑ وقاص رفیق نے کہا کہ پی ٹی آئی رکن صوبائی اسمبلی انور زیب کے حجرے میں دھماکے کے نتیجے میں ایک شخص جو ہے وہ زخمی ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایم پی اے انور زیب خان حجرے میں موجود نہیں تھے، تاہم واقعے کی تحقیقات جو ہیں وہ جاری ہیں اور جو شہری زخمی ہوا ہے اسے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ بعد میں انور زیب صاحب کی جو ہے وہ ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، ان کا ویڈیو پیغام سامنے آیا ہے جس میں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی ایکچولی ان کے حجرے کے اوپر ڈرون حملہ کیا گیا ہے۔ اب آئی ڈونٹ نو یہ کس بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ جناب یہ ڈرون حملہ ہوا ہے، لیکن یہ انہوں نے اپنے ایک ویڈیو بیان کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی بات کی ہے۔ اس کے علاوہ میں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا پچھلے 12 سے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ ایک خبر بڑی گرم ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا متحدہ عرب امارات یعنی کہ یو اے ای نے کیا پاکستان کے ویزے بند کر دیے ہیں۔ یہ خبر جو ہے وہ کافی حد تک چل رہی تھی، تو اس کے اوپر جو ہے وہ اب یہ خبر جو ہے وہ آئی ہے کہ ایکچولی وزارت داخلہ نے جو ہے وہ یہ انکشاف کیا تھا کہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے عام پاکستانی شہریوں کو ویزے جاری نہیں کیے جا رہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کے اجلاس میں وزارت داخلہ کے حکام نے کہا تھا کہ اس وقت یو اے ای پاکستانیوں کو ویزے جاری نہیں کر رہا اور صرف ڈپلومیٹک اور بلو پاسپورٹ ہولڈرز کو ویزے جاری کیے جا رہے ہیں، یعنی کہ ریڈ اور بلو پاسپورٹس کو جو ہے یہ ویزے دیے جا رہے ہیں۔ حکام کے مطابق پاکستانی پاسپورٹ پر پابندی لگتے رہ گئی ہے، اور اگر پابندی لگ جاتی تو اسے ہٹوانا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہو جاتا۔ لیکن دوسری جانب متحدہ عرب امارات کے قونصل جنرل کراچی بخیت عتیق الرومیتی نے ان خبروں کی تردید کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یو اے ای جو ہے وہ پاکستانیوں کو ویزے جاری نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں کے لیے یو اے ای کی ویزوں کے اجراء کے حوالے سے ان کے پاس گزشتہ 3 سال میں اتنا رش نہیں دیکھا گیا جس کا ان دنوں یو اے ای کراچی کونسلیٹ میں جو ہے وہ سامنا ہے۔ ہر قسم کی ویزوں کے حوالے سے کراچی کونسلیٹ کے ویزا سیکشن میں بہت زیادہ رش ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویزا کی بندش کے حوالے سے اطلاعات جو ہیں وہ بالکل غلط ہیں، ایسی جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہے۔ اب جہاں تک میں ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے وہ آج کل بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ آف لوڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی میں ذرا تھوڑی سی آپ کو اپڈیٹ دے دوں، بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ جہازوں میں ان کے پاس ویزاز بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس ٹکٹس بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آف لوڈ ہوتے ہیں۔ اب اس کی تھوڑی سی میں نے ذرا انویسٹیگیشن کرنے کی کوشش کی کہ ایکچولی یہ چکر ہے کیا۔ اب مجھے جو پتہ لگا ہے اس کی بیسکلی جو بیک گراؤنڈ مجھے اپنے سورسز سے کچھ پتہ لگا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان سے جو ہے وہ بہت سے لوگ جو ہے وہ اللیگلی از دس سینس کہ وہ بتاتے ہیں یہاں پہ یہی ہیں کہ وہ وزٹ ویزا کے اوپر جا رہے ہیں، وہاں پہ جا کے سلپ ہو جاتے ہیں، یا پھر وہاں پہ جا کے جو ہے وہ اسائلم لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور غلط فیکٹس کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب میں فلاں دوست سے ملنے جا رہا ہوں، میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، یا میں ڈرائیوری کے لیے جا رہا ہوں۔ بعد میں پتہ لگتا ہے کہ جناب وہ جو ڈرائیوری کے لیے جا رہا تھا اس کے بعد لائسنس ہی نہیں تھا، جو پڑھنے کے لیے جا رہا تھا اس کو اس یونیورسٹی کا نام تک نہیں آتا صحیح طرح، یا جو دوست سے ملنے جا رہا ہے اس کو یہی نہیں پتا کہ اس کا دوست جو ہے وہ ایکچولی کس علاقے میں رہتا ہے، کب سے رہتا ہے۔ تو یہ اس قسم کے جو چیکس ہیں نا، جب وہ امیگریشن ایکچولی وہاں پہ کرتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ نہیں جناب یہ کیس جو ہے وہ سیدھا نہیں تھا، اور اس کی وجہ سے بہت سے کیسز جو ہیں وہ اس کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے وہ ڈپورٹ کیا جا رہا ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق ایکچولی پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے، جو گرین پاسپورٹ ہے، اس کے بارے میں یہ خبر ہے کہ اب تو عام سی بات ہے، پچھلے 10 سال کے اندر اس کی رینکنگ جو ہے وہ دنیا کے سب سے ورسٹ پاسپورٹس میں سے کنسیڈر کی جاتی ہے۔ مطلب آخری کے جو 4-5 ملک بنتے ہیں نا رینکنگ کے اندر، ہم پچھلے تقریباً 10 سال میں وہیں پہ موجود ہیں اور اس سے نکل نہیں پا رہے، لیکن موجودہ حکومت جو ہے وہ مختلف چیکس کر رہی ہے اور وہ کوشش یہ کر رہی ہے کہ اس نمبر کو جو ہے اب ٹھیک کیا جائے، اور اس وجہ سے یہ جو امیگریشن کے جو چیکس ہیں اس کو مزید سخت کر دیا گیا۔ میری اطلاعات کے مطابق ان قریب جو ہے وہ بہت ہیوی قسم کے سکینرز بھی جو ہیں وہ ایئرپورٹس کے اوپر نصب کیے جائیں گے لوگوں کی چیکنگ کرنے کے حوالے سے کہ منشیات کی اگر سمگلنگ ہو رہی ہے، خاص طور پہ یہاں سے سعودی عرب کے لیے جو ہے وہ ایک پورا چینل ہے جو ٹرائی کرتا رہتا ہے، کیونکہ یہاں جس پرائس کے اوپر منشیات پاکستان میں اویلیبل ہوتی ہیں، افغانستان سے آتی ہیں، اس سے کم از کم 30-40% زیادہ کے اوپر جو ہے وہ منشیات ٹائمز زیادہ کے اوپر جو ہے وہ منشیات سعودی عرب وغیرہ کو اسمگل کر کے بیچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہاں سے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اسمگل کیا جائے۔ تو جو آپ کی امیگریشن ہے یا ایف آئی اے ہے وہ اس کے اوپر آج کل خاص طور پہ کام کر رہی ہے کہ اس ساری چیز کو جو ہے نا وہ ٹھیک کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ آپ آف لوڈنگ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔